نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی. جی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں جو ہمارا سیشن چل رہا ہے وہ صبح اور شام کے اذکار کا چل رہا ہے، یعنی صبح اور شام پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں وہ ہم تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. آج ایک بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ حاضر ہیں اور یہاں دعا آپ کے سامنے ہے. آج جو ہم سیکھنے والے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس دعا کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور سیکھنے سے پہلے آپ کو میں روایت اس کی سنا دیتی ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار یہ دعا پڑھ لی، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اور نہ حضرت عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. تو اس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں صبح میں بھی 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. صبح کے اذکار میں ہماری یہ دعا شامل ہے، اور 3 مرتبہ ہمیں شام میں اس کو پڑھنا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اور یہاں پر اللہ کا لام ہے، میم کو ہم لام سے ملائیں گے، اور اللہ کا لام ہے تو اس لیے جو لام ہے وہ باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے، میم پر جو زیر ہے اس کی وجہ سے. بسمل لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ بسم اللہ. ہا کو ہم لام سے ملائیں گے، ہا لام زیر ہل، بسم اللہ بسم اللہ. لام زبر لا. الذی کا جو لام ہے اس پر تشدید ہے، اس لیے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. ایک دفعہ ہم نے ہا کے ساتھ لام کو ملایا، ہا لام زیر ہل، اور ایک دفعہ زبر کی حرکت کے ساتھ ہم لام کو پڑھیں گے، لام زبر لا. ذال میں ہم یا کو ملائیں گے، ذال یا زیر ذی. یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یا مدہ ہے، تھوڑا سا ہم اس کو کھینچیں گے، ذال یا زیر ذی. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی. آگے ہے لا یضر، لام الف زبر لا، یضر یا زبر یا، ضاد کو را سے ملائیں گے، ضاد را پیش در، یضر را پیش رو، را کو پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے. لا یضر لا یضر. بسم اللہ الذی لا یضر. آگے ہے مع اسمہ، میم زبر ما، عین کو ہم سین سے ملائیں گے، عین سین زبر عس، معس، میم زیر می، ہا زیر ہی، مع اسمہ مع اسمہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. آگے ہے شیء، شین یا زبر شی، یا لین ہے یہاں پر کیونکہ یا پر جو ہے وہ جزم ہے اور اس سے پہلے شین پر زبر ہے، تو اس کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے، شی ایسے کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے. شین یا زبر شی، شی، شے بھی نہیں پڑھنا ہے، شے شے نہیں بلکہ شی شی. آگے ہے حمزہ 2 پیش ان، شی ان، اور حمزہ 2 پیش ان کے بعد جو ہے فا ہے،
تو جب ایسا ہو کہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، جو 15 حروف ہم نے آپ کو یاد کرائے تھے، تب ہم نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ چھپا کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر ٹھہرتے ہیں، یہ اخفا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر اخفا ہوگا شیئن، شیئن۔ آگے ہے فا، فا کو ہم لام سے ملائیں گے، فا لام زیر فل، حمزہ کو را سے، حمزہ را زبر ارو، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، ارو، ضاد زیر ضی، ارضی، فی الارض، فی الارض، شیء فی الارض، شیء فی الارض۔ آگے ہے ولا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، ولا۔ آگے ہے فی السماء، فا کو ہم سین سے ملائیں گے، سین پر تشدید ہے، فا سین زیر فس، سین زبر سا، فس سا، میم الف مد زبر ما، فی السماء، حمزہ زیر ای، فی السماء۔ اور اگر آپ ٹھہرنا چاہیں یہاں پہ تو ٹھہر سکتے ہیں اور حمزہ کو ہم ساکن کر دیں گے، فی السماء ولا فی السماء، اس طرح سے۔ آگے ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو، واو کو سین سے ملائیں گے، واو سین زبر وس، وہو وس، سین زبر سا، میم کو ہم یا سے ملائیں گے، میم یا زیر می، سمی، سمی، عین کو لام سے ملائیں گے، عین لام پیش عل، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم پیش مو، علیم، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ آگے ٹھہرنا چاہیں تو میم کو ساکن کر کے علیم، اس طرح سے وقف کر سکتی ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک دفعہ ہم اس دعا کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی وہ ذات جو، یا جس کے، لا نہیں، یضر نقصان پہنچا سکتی، مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی، فی السماء آسمانوں میں، وہو اور وہ، السمیع خوب سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے بہت ہی اچھی دعا ہے حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے۔ صبح میں ہمیں 3 بار پڑھنا ہے اور شام میں بھی ہمیں اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ معلوم کر سکتی ہیں کمنٹ میں لکھ کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔